الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ابتداء و آغاز اسی کے نام و نامی سے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. انگن بے شمار درود و سلام ہو اس کائنات ہستی پر جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والے تھے، اللہ کی رحمت و ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر، اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز محترم ساتھیوں، ڈر جاؤ اس ذات سے جس ذات کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور یہی وصیت و نصیحت اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کو بھی کی. اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے رہے، انہیں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں بہت عظیم مقام تیار کر رکھا ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پہلے والے انبیاء و رسول، جب ان کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھا تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے. اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسانی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے دنیا و آخرت میں ان کے لیے عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہے، چاہے وہ انبیاء تھے، وہ رسول تھے، اور صالحین لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو نجات عطا فرمائی. جب ہم نے ان کے حالات کو اٹھا کے دیکھا، اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے تاکہ ہم لوگ بھی ان قصوں کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اسی طریقے سے عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر رحم فرماتا رہے. آج اگر ہمارے حالات اس طور کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری آسانیاں مشکلات میں تبدیل ہو گئی ہیں، ہونا تو عکس چاہیے تھا کہ ہماری مشکل آسانی میں تبدیل ہو جاتی. لیکن ان سب کی وجوہات ہم نے دیکھی تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے پاس اللہ کا ذکر کم ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر ربہ، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، مثل الحی والمیت، اس کی مثال ایسی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے جس طرح کہ وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال بیان کی گئی مردے کے طور پر. اسی طریقے سے آج ہمارے دل بھی مردہ ہو چکے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا. انبیاء و رسول، اللہ کے نبی خود، جن کے آگے اور پچھلے کے گناہ معاف فرما دیے، صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے، اور ایک حدیث میں آیا کہ 100 سے زیادہ دفعہ. یہ ان کے حالات ہیں جن کے آگے اور پچھلے کے گناہ معاف، جن کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء و خاتم النبیین بنایا. اسی طریقے سے اور انبیاء و رسول، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرتے، اور جب مشکلات میں پہنچتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. آسانی میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور گناہوں میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم حدوں سے بھی زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو ہم کچھ لوگ تو یہ ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم آسانی کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، تاکہ اگر ہمارے اوپر آزمائشیں آ بھی جائیں تو ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ کا ذکر کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما سکیں.
آج دور حالات میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ گئی، ہمارے رزق میں برکت نہیں، ہمارے اوپر جادو ہو گیا. لیکن اگر ان سب کی صورتیں دیکھی جائیں، اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ صبح سے شام تک اللہ کا ذکر کتنی دفعہ کیا، وہ کلمات آپ نے کتنی دفعہ پڑھے، جو کلمات جس میں حدیث میں آیا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے جو میزان میں ہلکے ہیں لیکن جو زبان میں ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں، اور وہ دو ہی کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور اس طرح فرمایا کہ کنز من کنوز الجنہ، کہ جنت کے کنزوں میں سے ایک کنز ہے لا حول ولا قوة الا باللہ. اور اسی طریقے سے ہم نے اپنی زبانوں میں کتنی دفعہ یہ کلمات صبح سے شام تک اپنی زبانوں سے نکالے. اور اسی طریقے سے استغفر اللہ، یہ جو انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، ہمارے اوپر اگر یہ ساری کی ساری مصیبتیں اتر رہی ہیں اور یہ ہماری جان بھی نہیں چھوڑ رہی ہیں، ان کے اسباب یہی ہیں کہ ہم گناہوں کی طرف چلتے رہے. ہماری زبانوں سے جو اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کی تسبیح، حمد و ثنا اور ذکر و اذکار اور استغفار و توبہ نکلنا چاہیے تھا، اسی کے اوپر ہم گالی گلوچ، بیہودہ باتیں اور اس طرح سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور ہر بات میں گالی گلوچ کرتے ہیں. تو پھر ہمارا حال کس طرح آسانی سے مشکلات میں تبدیل نہیں ہوگا؟ پھر ہماری کیسی دعائیں قبول ہوں گی؟ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے جو لوگ دعائیں کرتے رہے، اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر جب اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، کیونکہ وہ آسانی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا تھا. اسی طریقے سے انبیاء و رسول جب بھی آئے انہوں نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. اور یہی دعا، یہی ذکر و اذکار جو والدین کرتے ہیں، والدین نیک ہوتے ہیں، ان کی جزا ان کو نہیں بلکہ ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں ذکر فرمایا کہ ایک نبی اور دوسرے صالح اللہ کے بندے جب وہ آتے ہیں تو ایک دیوار کو اٹھا دیتے ہیں، تو نبی سوال کرتے ہیں کہ یہ دیوار آپ نے اٹھا دی، حالانکہ اس بستی والوں نے ہمارے مہمان نوازی بھی نہیں کی اور دیوار اٹھانے کے بعد بھی آپ نے ان سے کوئی اجرت بھی نہیں لی. تو فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ اور ان کی ماں دونوں نیک تھے، جن کی وجہ سے ان کے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جزا دی. اسی طریقے سے میرے عزیز محترم ساتھیوں، اگر ہم مشکلات میں پھنس جائیں، ہم اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہے تو دنیا میں بھی ہمارے دل زندہ رہیں گے اور ہمارے اوپر سے مشکلات اور مصیبتیں ڈلتی رہیں گی، نظر سے بھی دور رہیں گے اور جادو سے بھی دور رہیں گے. اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ جو اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، صبح و شام فجر کے بعد اور مغرب کے بعد صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنا، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی فجر کے بعد اذکار پڑھ لے اور مغرب تک اگر وہ مر گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور مغرب کے بعد پڑھ لیے اور فجر تک مر گیا تو وہ پھر جنت میں جائے گا. اسی طریقے سے نماز کے بعد والے اذکار، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو تاکہ وہ ہمیں یاد رکھے. اور اس طرح فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص شفقت عطا فرمائیں گے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، صبح کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ اٹھنے اور سونے کے وقت بھی اہتمام کرے کہ وضو کی حالت میں سوئے، اور تینوں صورتیں جو ہیں سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن ان کے فضائل بہت بیان کیے گئے ہیں. ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ، اور صبح و شام فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ، اور سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کے
اپنے دونوں ہاتھوں پہ ہلکا ہلکا تھوک پھینک کے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک کرے. اور اس طرح آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد پڑھ لی اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک دیوار رہ جاتی ہے اور وہ دیوار موت کی دیوار ہے. اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں اور فرمایا اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجو. جو انسان کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا ہے اس کو غم سے نجات مل جاتی ہے, اس کی مشکلات آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم کتنا درود پڑھیں؟ کہا زیادہ سے زیادہ. اس نے کہا کہ اگر ایک حصہ دعا کا درود ہو اور دو حصے دعائیں ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو وہ بہتر ہے. تو اس نے کہا اگر 2 حصے درود ہوں اور 1 حصہ دعا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی اگر زیادہ ہو تو بہتر ہے. اس نے کہا کہ میں پورے کی پوری دعا ہی اگر میرا درود ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے غموں سے نجات دے دے گا, تمہاری مشکلات آسان کر دے گا, رزق میں برکت عطا فرمائے گا. میرے عزیز محترم ساتھیوں, اس طرح فرمایا کہ اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجو, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر درود بھیجے گا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1 درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 دفعہ اس کے اوپر رحمت برساتے ہیں اور اس طرح اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرشتے مقرر کیے کہ اگر کوئی مسلمان امت محمدی پوری کائنات میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا جائے گا. میں اللہ سے دعا گو ہوں اے اللہ ہمیں ذکر و اذکار کرنے والا بنا دے, اے اللہ ہمیں اپنے قریب کر دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرما دے. هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد أمركم الله جل من قائل عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.